الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، قرآن کریم میں سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد زندگی اور مقصد حیات کو بیان کیا ہے، مگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ایک بات ذہن نشین فرمائیں تاکہ آنے والے معروضات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بے شمار انعامات، حد درجہ کرم نوازیاں اور اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنے لگے، خود اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم سے شمار نہیں ہو سکیں گی۔ یہ آسمان و زمین، سورج اور چاند، دریا، جبل، تلل، یہ دنیا کی رنگینیاں، پھول بوٹے، چلنے والی یہ ہوا، یہ سب میرے اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے۔
اگر زندگی ہے تو ہوا سے نفع اٹھائے گا، اگر زندگی ہے تو آگ سے فائدہ اٹھائے گا، اگر زندگی ہے تو پانی سے نفع حاصل کرے گا۔ الغرض جتنی بھی اللہ تعالی کے انعامات اور نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت انسان کو ملنے والی زندگی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہوگی تو پڑھیں گے۔ جناب حج پر حج کر رہے ہیں، زندگی ہوگی تو کریں گے۔ ایک آدمی مال حلال میں سے زکوٰۃ و خیرات کرتا ہے، بہت بڑی نیکی، لیکن یہ اللہ نعمت تب عطا کریں گے اگر آپ زندہ ہیں، زندگی ہے تو یہ نعمت ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام انعامات میں سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور زندگی ایک ایسی چیز ہے جو لامحدود ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں 40 سال زندگی پھر مر گیا، 70 سال کی زندگی مر گیا، 100 سال زندہ رہا مر گیا، لیکن یہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، عالم برزخ کی۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، عالم حشر کی۔ پھر جب اللہ فیصلے فرما چکیں گے، پھر ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی جنت کی، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ پہلے نہیں تھا، لیکن جب آ گیا تو اب یہ ابد الآباد تک چل رہا ہے۔ حیات کی کیفیت مختلف ہو رہی ہے، زندگی کی کیفیت مختلف ہو رہی ہے، لیکن یہ زندگی جاری ہے لامحدود انداز میں۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی ہے لامحدود، ہم اپنا مقصد حیات اور زندگی کیا بنائیں؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مقصد زندگی کھانا پینا ہو، تو کھائے گا پیے گا جب تک اسے موت نہیں آتی۔ موت آ گئی، کھانا پینا بند، اب آگے برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ زندگی تو جا رہی ہے لیکن مقصد ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کھانا پینا یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں۔ اور پھر حیوانات بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ اگر حیوان بھی کھائے، انسان بھی اپنے کھانے کو مقصد زندگی بنائے، تو اشرف المخلوقات اور جنگل میں جلنے والے جانور کی زندگی کے مقصد میں کیا فرق ہوا؟ بلکہ اگر توجہ فرمائے تو میں یوں عرض کروں گا کہ نہ کھانے میں عزت ہے، فضیلت کھانے میں نہیں، نہ کھانے میں ہے۔ ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے جو صاحب عزت ہیں، صاحب کرامت ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن ملائکۃ اللہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ معلوم ہوا کہ فضیلت کھانے میں نہیں، نہ کھانے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا مقصد حیات یہ بنائے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا،
یہ مقصد حیات اس کی زندگی کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے شیخ تھے، وہ 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک بادام کھاتے تھے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ اب ذکر اور اذکار کی برکت سے اندر ہر وقت پر رہتا ہے، بس سنت سمجھ کر میں کھا لیتا ہوں، ورنہ نہ کھاؤں تو میرا گزارا چلتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کو روحانی غذا ملتی ہے۔ تو کھانا مقصد زندگی نہیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سہارنپور کے علاقے کے اندر ایک ہندو پنڈت آئے اور انہوں نے آ کر چیلنج کیا کہ کوئی مسلمان میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو تو آ جائے، لیکن ہر ایرے غیر سے بات نہیں کروں گا، اگر بات کرنا چاہتا ہے تو قاسم میرے ساتھ مولوی قاسم بات کرے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان دنوں بیمار تھے، تو علاقے کے لوگوں نے خط لکھا کہ حضرت اگر وہ ویسے چیلنج کرتا کسی اور کو بھیج دیتے، اب تو وہ نام لے کر کہتا ہے کہ بات میں ان سے کروں گا۔ خیر حضرت چل پڑے، پہنچ گئے وہاں، اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ پنڈت صاحب سے شرائط مناظرہ طے کرو کہ کن شرائط پر مناظرہ ہوگا، کب مناظرہ ہوگا، تاکہ بات شروع کریں۔ بات ذرا غور سے سننے کی ہے۔ اب وہ حضرت کا خادم گیا تو انہوں نے بیٹھک میں بٹھا دیا اور کہا کہ ابھی پنڈت صاحب کے کھانے کا وقت ہے، وہ کھا پی لیں پھر ہم آپ کو اندر لے جائیں گے۔ یہ خادم حضرت کا بیٹھ گیا، کہتا ہے اچھا بھلا تھال اور پرات جس میں کم از کم 15-16 کلو سامان، وہ اندر گیا۔ میں نے سمجھا کوئی 3-4 آدمی کھانے والے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد باہر نکلا، سارے کا سارا وہ پرات صاف تھا۔ اب بلایا گیا اندر کہ آئیے بات کریے۔ حضرت کا خادم کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کوئی 3-4 آدمی بیٹھے ہوں گے، دیکھا تو کوئی نہیں، شاید کسی اور دروازے سے نکل گئے ہوں گے، دروازہ ایک ہی ہے جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ خیر پھر پتا چلا کہ یہ حضرت کی غذا ہے، اتنا ہی کھاتے ہیں۔ شرائط طے ہو گئے۔ اب جس وقت یہ واپس آیا، حضرت نانوتوی کے ایک شاگرد کو کہنے لگا حضرت مسئلہ بڑا خراب ہے، مسئلہ بڑا خراب ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اگر مناظرہ ہوا علمی طور پر پھر تو ہمارے حضرت کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ علم کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مناظرہ کھانے میں ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت تو کھاتے ہیں آدھی چپاتی، اور اس نے 15-16 کلو سامان کھایا ہے۔ اگر مقابلہ کھانے کا ہو گیا تو عمر سے ہم ہار گئے۔ یہ بات چلتی چلتی حضرت تک بھی پہنچ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت یہ ہوا اور یہ جملے میں نے باہر کہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ایک تو ہے عام جواب، عام جواب تو یہ ہے کہ سارے کام میں نے کرنے ہیں، کچھ میں تمہارے ذمہ لگا دوں گا، یعنی مناظرہ ہوا تو میں کروں گا، کھانے پینے پر بات ہوئی تو تم میں سے کوئی آگے چلا جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ علمی بات یہ ہے کہ یہ کھانا حیوانیت کی صفت ہے، انسانیت کی صفت نہیں۔ انسان کی وجہ کرامت وہ علم ہے،
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو جو اللہ نے عزت دی وہ علم کی وجہ سے دی. تو اگر مناظرہ ہوگا علمی پھر ہم بات کریں گے، اگر مناظرہ ہوا کھانے پر تو یہ حیوان کی صفت ہے، پھر ہم کسی بھینسے کو لے آئیں گے وہ مقابلہ کرے گا. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی لامحدود ہے. اگر مقصد حیات صرف کھانا پینا ہو تو یہ زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا. یہ کھائے گا پیے گا موت تک، مرنے کے بعد زندگی تو چل رہی ہے لیکن مقصد ختم ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مقصد حیات دولت کمانا بنا لیا جائے کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ دنیا کے اندر دولت اکٹھی کروں، میں عرض کروں گا کہ دولت کمانا بھی کوئی باعث عزت نہیں. دولت پیسہ ٹکا تو تمہارا اتنا بیکار چیز ہے کہ تم لاکھ روپیہ جیب میں لے کر کھڑے ہو، دکاندار سے کہتے ہو ایک پیالی چائے کی دے دے، وہ آپ کو ایک پیالی چائے کی نہیں دے گا. جب تک ان پیسوں کو اپنے سے دور نہیں کرو گے تمہیں چائے کی پیالی نہیں ملتی. بات میں سمجھا سکا ہوں؟ یہ دفع ہوگی دولت تو پیسہ چائے ملے گی، یہ تم سے دفع ہوگی تو کپڑے کا سوٹ ملے گا، یہ تم سے دفع ہوگی تو کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی. تو معلوم ہوا دولت بھی کوئی باعث عزت نہیں، کیونکہ دولت بیچاری تو خود مقصود نہیں، اس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کی جا سکتی ہے، یہ خود کچھ نہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر زندگی کا مقصد ہو عزت، کہ میں دنیا میں جاؤں گا عزت ہوگی، جاہ ہوگا، حشمت ہوگی، تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ عزت کون کریں گے؟ لوگ. تو یہ اس کی عزت غیروں کے بل بوتے پر ہوئی نا. لوگوں نے عزت کی تو عزت ہے، لوگ مخالف ہو جائیں تو عزت ختم. تو معلوم ہوا یہ بھی مقصد حیات نہیں، کیونکہ زندگی جا رہی ہے آگے اور یہ مقصود یہاں ختم ہو رہے ہیں. اب آئیے اس لامحدود زندگی کا مقصد اس لامحدود علم رکھنے والے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی لامحدود، اللہ کی عبادت بھی لامحدود. خاکہ ذہن میں رکھ لیں، تفصیل ابھی عرض کروں گا. دنیا میں زندگی ہے، اللہ کی عبادت اور ذکر ہے، پھر آگے آ جائے گی قبر، عالم برزخ. عالم برزخ میں زندگی ہے، اللہ کی روحانی عبادت ہے. آ جائے گا عالم قیامت، عالم قیامت کے اندر زندگی ہے، ہر طرف سے اللہ کے نام کی پکار ہے، تو بھی عبادت جاری. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز، زندگی بھی چل رہی ہے، ساتھ عبادت بھی چل رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی لامحدود، اس کے لیے جناب مقصد حیات کھانا پینا نہ بنائیں، مقصد حیات پیسہ ٹکا کمانا نہ بنائیں، مقصد حیات و زندگی عزت و جاہ کو نہ بنائیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں زندگی میں ختم ہو جائیں گی دنیاوی زندگی میں.
لیکن آگے برزخ کی زندگی چل رہی ہے، مقصد ختم ہو گیا. قیامت کی زندگی چل رہی ہے، مقصد ختم ہو گیا. جنت کی زندگی چل رہی ہے، مقصد ختم ہو گیا. تو اللہ نے جس کا علم لامحدود ہے، اس لامحدود علم والے اللہ نے ہماری لامحدود زندگی کے لیے لامحدود مقصد بیان کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے. سبحان اللہ بولیے اور ذرا ذوق سے اور شوق سے. تمام حضرات زبان سے کہہ دے اللہ، اور اونچی آواز سے ایک مرتبہ ذوق سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب تک آپ ایک بات سمجھ چکے ہیں کہ زندگی لامحدود ہے تو اس کا مقصد بھی لامحدود ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. ایک بات صرف علماء کے لیے یا مجمع میں موجود اہل علم دوستوں کے لیے. میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد وہ ہے عبادت. یہاں سے میرا بیٹا زاہد کلیم کھڑا ہو گیا. اس نے کہا استاد جی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. عبادت تو درخت بھی کرتے ہیں اللہ کی، عبادت تو جانور بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو. پھر انسان کی کون سی خصوصیت رہ گئی کہ یہ عبادت کرتا ہے؟ سوال سمجھا سکا ہوں؟ میں نے کہا انسان کا مقصد حیات وہ ہے اللہ کی عبادت. کھڑا ہو گیا آدمی، اس نے کہا جی آپ نے عجیب کہا کہ مقصد حیات عبادت ہے. عبادت تو دنیا کی ہر چیز کرتی ہے، جانور بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، ریت کے ٹیلے بھی کرتے ہیں، جنگل کے درخت بھی کرتے ہیں، جنگل کے جانور کرتے ہیں. تیتر بٹیر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کول اپنے دردناک آواز کے ساتھ اللہ کی کا ذکر کر رہی ہے. تو پھر انسان کے لیے کون سا خاصا ہوا؟ توجہ فرمائیں. مر صاحب سوزے نندر کر کے نہتے کو کیا نندر کر جی میں. پتہ نہیں میں آپ کے جمعے کے لیے کتنی کتابیں کھنگال کے ایک موضوع لے آتا ہوں اور پھر آپ نیند کریں اچھا نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اچھا نہیں ہے. سوال سمجھیں کہ آپ نے کہا انسان کے مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے. عبادت تو ہر چیز کرتی ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ یہ جو جنات، انسان کے علاوہ یہ جو درخت، ٹیلے، جانور، پرندے عبادت کرتے ہیں، یہ غیر شعوری عبادت کرتے ہیں. طوطے کو آپ نے قل ہو اللہ یاد کرا دی، وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے قل ہو اللہ سے لے کر آخر تک ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن کیا ثواب اس کے حصے میں لکھا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھ رہا ہے غیر شعوری طور پر. انسان عبادت کرتا ہے شعوری طور پر. تو انسان کی عبادت اور باقی چیزوں کی عبادت میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ کہ باقی چیزیں عبادت کرتی ہیں غیر شعوری طور پر، اور انسان عبادت کرتا ہے شعور کے ساتھ. ثواب شعور پہ ملتا ہے، غیر شعوری کام پر نہیں ملتا.
مجمع میں آدمی بولا قریشی جی چلو یہ جانور وغیرہ تو عبادت کرتے ہیں بغیر شعور کے، لیکن اللہ کے فرشتے تو ذکر کرتے ہیں شعور کے ساتھ، پھر وہ تو عبادت میں شریک ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے۔ ہم نے سوال کیا حیوانات بھی تو عبادت کرتے ہیں، آپ نے جان چھڑا لی کہ وہ غیر شعوری کرتے ہیں، انسان شعوری کرتا ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے اللہ کے ملائکہ کو تو شعور حاصل ہے، وہ تو عبادت شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو فرمانا بات تھوڑی سی درسگاہ کی ہے، مجمع میں کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو نہ سناؤں تو تمہیں کون سنائے گا۔ حاضرین مکرم، بے شک فرشتے عبادت کرتے ہیں، شعور سے کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت ان کی طبیعت کا تقاضا ہے، ان کی طبیعت کا، بولو، کیونکہ گناہ کا مادہ نہیں، ان بیچاروں نے کرنی ہی عبادت ہے۔ انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، رضائی گرمی دے رہی ہے، ہیٹر چل رہا ہے، باہر سخت سردی ہے، جاڑا ہے، برف باری ہے، طبیعت کہتی ہے سوتا رہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے نہیں نہیں تیرے اوپر اللہ کی عبادت فرض ہے، کھڑا ہو جا عبادت کر۔ ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں ان کی طبیعت کا تقاضا ہے، اور انسان عبادت کرتا ہے طبیعت کے ساتھ ٹکرا کر، اس لیے اس کو ثواب زیادہ ہے اور عبادت اس کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ جب ہم نے کہا جی انسان کی مقصد حیات عبادت ہونا چاہیے، تو فوراً مجمع کے ذہن میں آ گیا کہ قریش صاحب کہہ رہا ہے بس آج کے بعد تجارت ختم، زراعت ختم، دکانداری ختم، اٹھاؤ مصلی اور تسبیح، لوٹا ہاتھ میں لو اور بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ تمہارا مقصد زندگی عبادت خدا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کے اندر وسعت پیدا کی ہے۔ تاجر کو اپنے رنگ کی عبادت دی، وہ تجارت بھی کرتا رہے، عبادت بھی کرتا رہے۔ ٹائم بڑا جلدی بھاگ رہا ہے، آج سوا پر بند کرنا ہے ہم نے بیان کو۔ میرے عزیزو، لفظ عبادت سنتے رہتے ہو، عبادت کہتے کسے ہیں؟ یہ وہ موتی ہیں جن کے لیے کتابوں کے اوراق کھنگالنے پڑتے ہیں اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے پڑتی ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمانا، عبادت نام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عبادت نام ہے اللہ کے حکم کی۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ بولو، اونچی آواز سے جواب آئے۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ کیونکہ حکم ہے اللہ کا، اور جہاں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے اب پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے 3 وقتوں کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نمبر 2 جب سورج غروب ہو رہا ہو، نمبر 3 جب سورج سر پر ہو۔ تعمیل حکم کا نام عبادت۔ جہاں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے عبادت، جہاں نہ کرنے کا حکم ہے وہاں رکو گے عبادت۔
روزہ رکھنا عبادت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا فرض. ماہ رمضان آ گیا، روزہ رکھو. شوال کے روزے رکھو، بڑی خوشی سے ذیقعد میں روزے رکھو. محرم کی 10 کا روزہ رکھو. روزہ رکھنا عبادت، کیونکہ اللہ کا کہا مانا جا رہا ہے. لیکن عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، نہ روزہ رکھنا عبادت. بات سمجھ آئے گئی کہ عبادت نام ہے تعمیل حکم کا. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وصول اللہ، کہ اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے. کون تمہاری خدمت کے اندر یہ باتیں گزارش کرے گا؟ عبادت کا معنی تعمیل حکم، عبادت کا مقصد اللہ مل جائے. آیا ایک آدمی مالدار ہے، اللہ کہتے مالدار تو عبادت کر. کہتا یا اللہ میرا تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں ٹائم پر، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اللہ میں غنی ہوں، مالدار ہوں، میرے لیے کوئی چیز. فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تاجر جو دیانت کے ساتھ کام کریں گے، امانت کا خیال کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے. اس کا اللہ کے ساتھ ربط یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نبیوں کی صف کے اندر کھڑے کیے جائیں گے. یعنی عبادت کا یہ معنی نہیں کہ مصلی اٹھاؤ بیٹھو مسجد کے اندر. اگر کوئی غنی ہے، دکاندار ہے، شریعت نے اسے ایک طریقہ بتا دیا، دیانت و امانت. اگر کوئی آدمی فقیر ہے، شریعت نے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جا. کسی کی عمارت کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر حسد پیدا نہ ہو، بلکہ تیرے دل میں توجہ میری طرف، بلکہ تیرے دل میں فوراً خیال آئے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فقیر بنایا. کیونکہ نبی خود دعا کر رہے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین. مساکین، اللہ جب تک میں زندہ رہوں، غربت کی حالت کے اندر، موت آئے غریبی کے اندر، قیامت کے دن غریبوں کی جماعت کے اندر کھڑا کیا جاؤں. غریب کو تسلی دی. امام الانبیاء کہتے میں نے جہنم کو دیکھا خواب کے اندر یا معراج کی رات، میں نے دیکھا جنت کے اندر زیادہ فقیر فقراء پھر رہے تھے. آمنہ کے لال نے فقراء کی شان بیان کی. توجہ کرنا میری طرف. فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں، سفارش جا کریں کوئی سنتا نہیں، کسی کو دعوت دیں کوئی قبول نہیں کرتا. ہے تو فقیر، لیکن اللہ کے ہاں مقام ایسا ہے لو اقسموا علی اللہ، اگر کسی نہ ہونے والے کام پر قسم اٹھا دے اللہ اپنا قانون توڑ دیتے ہیں. فقیر کی زبان کو جھوٹا نہیں کرتے. اگر تو فقیر ہے گھبرانا، تیرا بھی ذریعہ ہے اللہ کی طرف پہنچنے کا. کیا راضی رہ جا رب کی رضا پر. حضور نے فرمایا فقیر امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اگر کوئی آدمی صحت مند ہے، صحت مند کے لیے اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ذوق شوق کے ساتھ عبادت کر، ہمت و قوت کے ساتھ جہاد کر، اپنی طاقت کے ساتھ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر. بلکہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے
اللہ 3 لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جسے اللہ نے صحت دی ہوگی، فرمائیں گے بتا میں نے تجھے صحت دی تھی، یہ صحت کہاں تو نے خرچ کی تھی؟ اسی طرح مرد جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بات سناتا ہوں میں آپ کو، لیکن پہلے کچھ ٹکا پیسہ لگے گا اس بات کو سننے کے لیے، اور وہ ٹکا پیسہ ہے ذوق سے کہو سبحان اللہ، اور شوق سے اور محبت سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اگر اللہ نے مرض دی ہے تو اے مریض، تیرا اللہ کی طرف پہنچنے کا سبب وہ ہے صبر کر، عفو نہ کر، گریہ و زاری نہ کر، صبر کر۔ اس پر ایک واقعہ سنیں اور پھر دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران ابن حسین۔ کیا نام ہے؟ سواد کے ساتھ حضرت عمران ابن حسین، یہ 32 سال تک بیمار رہے، 32 سال۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے چہرے کی شگفتگی، چہرے کی نورانیت، چہرے کی جاذبیت، چہرے کا حسن و جمال وہ ویسا ہے جس طرح مرض سے پہلے تھا۔ بھئی اگر ایک آدمی خدا نہ کرے مہینہ بیمار ہو جائے تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بیمار ہو گئے ہیں، اور اگر سال بیمار رہا ہو تو لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ والے مرض پر صبر کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی پورے جسم کے اندر مرض پھیل گئی، جبرائیل امین آئے، سناؤ، کہتے الحمدللہ شکر ہے۔ ارے اس حال میں شکر؟ کہتے ہاں، عبادت کی 2 جگہیں ہیں، ایک زبان اور دوسرا دل، زبان بھی محفوظ ہے، دل بھی محفوظ ہے، ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو حضرت عمران ابن حسین 32 سال بیمار رہے، لیکن چہرے پر آثار بیماری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شگفتگی ہے، نکھار ہے، جاذبیت ہے۔ آخر ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عمران، کیا راز ہے، کیا راز ہے کہ تو 32 سال سے بیمار ہے اور تیرے چہرے کی رونق ختم نہیں ہو رہی؟ سنیے، حضرت عمران ابن حسین نے کہا میرے چہرے کی رونق کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اگرچہ میں 32 سال سے بیمار ہوں، روزانہ اسی بسترے پر اللہ کے فرشتے میرے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ روزانہ اسی بسترے پر۔ ارے تو بیمار ہو جائے، بیوی تجھے منہ نہیں لگاتی، میں بیمار ہو جاؤں میرا شاگرد منہ موڑ کے چلتا ہے۔ ان کو ملنے کے لیے اللہ کے ملائکہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ 32 سال سے روزانہ اللہ کے فرشتے اسی بستر پر آ کر عمران ابن حسین کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ عظمت کیوں ملی؟ فرمایا مرض پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی وہ ہے زندگی، اور زندگی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، پھر دنیا میں آئے، انداز زندگی تبدیل ہو گیا، پھر قبر میں جائیں گے، برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر قیامت میں اٹھیں گے، قیامت کی زندگی ہوگی، پھر جنت میں جائیں گے، ابد الآباد تک جنت کی زندگی ہوگی۔
تو اس لامحدود زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ لامحدود علم رکھنے والے اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اس گناہگار کو، اپنی ذات بابرکات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔